معافی چاہتا ہوں سسٹر، یہ مولوی جو آئے تھے انہوں نے بہت بڑا ٹائم لیا. السلام علیکم سسٹر، خیریت سے ہیں آپ؟ باجی آپ کی آواز جو میوٹ ہے میرے خیال میں، آپ کی آواز ہی میوٹ ہے باجی. ادھر ہی السلام آواز علیکم کو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سسٹر، خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں آغا صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سلامتی دے. آپ کا انتظار کرایا، بہت معذرت چاہتا ہوں. آج آپ کی باری تھی، وہ مولوی ایسے ہی آ گیا تھا کیونکہ ذاکر صاحب لیٹ آئے تھے، تو مولوی نے کہا تھا کہ ذاکر نہیں آ رہے تو میں آنا چاہتا ہوں، تو ہم نے کہا آ جاؤ، اس لیے ان کو لے لیا تھا، کیونکہ وہ اصل میں ذاکر صاحب نے اپنی باری جو ہے وہ ان کو دے دیا تھا مولوی کو. جی بہن بولیں، معذرت چاہتے ہیں آپ سے. کوئی بات نہیں. میں نادیہ غزل بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میرا تعلق گلگت سے. جی سسٹر. اچھا، سب سے پہلے تو ہم تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مہدد میں بولنے والوں کی تکلم کی رسائی نہیں، اور ان کی نعمتوں کو گننے والا گن سکتا ہے، نہ ان کا حق ادا کرنے والا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں ایسی ادراک کر سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں ان کی تہ تک پہنچ سکتی ہے. پروردگار عالم کا شکر ہے، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں مخلوق بنایا اور اس دنیا میں بھیجا، اور ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھی بھیجے، اور سب سے محترم جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، ان کا احسان ہے، ان کی اس نعمت کا جو انہوں نے ہمیں عطا کی، اور انہوں نے ہمیں اپنی ہدایت کے ذریعے یہ ہادیان دین اور اللہ تعالیٰ تک ہماری رسائی ان کے ذریعے ہو سکی، اور انہی کے ذریعے ہم دین مذہب کو ہم سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہم مذہب اہل تشیع والے شیعہ ہیں. اور میں گفتگو آپ لوگوں کی سن رہی تھی آغا، تو دیکھ رہی ہوں کہ جاہلوں سے بات نہیں کرنا چاہیے جو توحید کے اوپر جو اتنی عجیب و غریب بات کر رہے تھے. تو میں آپ لوگوں کا پروگرام بھی دیکھتی ہوں، بہت اچھا ہے، نالج کے لیے نالج بھی لیتے ہیں ہم، اس سے سیکھتے ہیں، پراپرلی بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں آپ کے پروگرام سے. اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے آپ آ کے ہمیں اتنا کچھ سکھاتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کتنا لوگ سیکھتے ہیں، آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں آپ سے اس کی چیزیں. اللہ آپ کو عزت دے. تو آمین آمین. تو بہرحال پھر بھی جہاں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہاں تھوڑی بہت اختلافات بھی ہوتی ہیں. جی. تو کچھ میری اختلافات تھی آپ کی کچھ گفتگو سے، تو میں معذرت کے ساتھ میں آئی ہوں. تو اگر برا لگے میری باتیں آپ کو تو میں اس کے لیے پہلے سے معذرت. اللہ آپ کو عزت دے، میں کوئی عالمہ تو میں کوئی عالمہ ذاکرہ نہیں ہوں، لیکن بس نارمل سی لڑکی ہوں. بس یہ ہے جی سسٹر کہ تقلید کے حوالے سے آپ بات کریں، مجتہدین کے حوالے سے آپ بات کریں، علماء کے حوالے سے بات کریں. میں چاہتی ہوں پلیٹ فارم سے اچھا میسج جائے ان کی طرف، ان کے لیے بھی، کیونکہ ان کے کچھ آپ اپوزٹ میں نے چیزیں سنی تھی آپ کے پروگرام سے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں، ہم جیسے لوگ جو زیادہ اس دین کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں، ہم اتنا آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ فقہی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہم پہلے سوال تو یہ ہے کہ ہم کس سے رجوع کریں ان کو حل کرنے کے لیے، یا اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے کس طرح اور کس سے رجوع کریں. اگر ہم تقلید نہیں کریں، تقلید اگر ہم نہیں کرتے مجتہدین کی، تو ہم کس طرف رجوع کریں. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. اور دوسرا میں دیکھ رہی تھی کہ امام کے حوالے سے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ امام معصوم نے بھی ایک طریقہ کار کیا ہے. سب سے پہلے تو میں قرآن کا ایک ہے میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، ہے سورہ توبہ. اس کی آیت اگر آپ کھولیں گے 122، اگر آپ کھولیں تو اس کا ترجمہ میں چاہوں گی کہ آپ کر لیں. تو اس کے آپ ترجمہ کھولیں، اس میں کچھ لکھا ہوا ہے اس طرح، یا تو آپ پڑھ کے مجھے سنائیں یا میں پڑھ لوں. آپ ترجمہ کر لیں، آپ پڑھ لیں، پڑھنا چاہیے پڑھ لیں، مجھے جب تک مل جاتا ہے. اچھا، اس میں لکھا ہوا ہے مومنین کے لیے اپنے وطن کو تحصیل علم دین کے لیے چھوڑنا ناممکن نہیں، بس حتمن ہر گروہ میں سے چند آدمی اپنے علم حاصل کرنے کے لیے دین ضروری ہے، ان پر واجب قرار دیا. یعنی اب اپنے وطن چھوڑ بھی سکتے ہیں، میں اپنے اس میں بیان کرتی چھوڑ دیں اور دوسرے سیکھیں، علم دین سیکھیں، اور جا کے وہ جو سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں. تو اب یہ سکھائیں گے، اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے معصومین کا طریقہ جو ہے وہ براہ راست ان کو یا حدیث قدسی سے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ٹرانسفر ہوئی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن علماء کا طریقہ ہے جو یہی کہ علم دین کی آیتوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ کرنے کے بعد
ایک لیول ہوتا ہے ان کا, اس پہ پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد پھر اپنے تجزیے سے وہ ساری چیزیں ایک فتوے کی صورت میں لوگوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر کرتے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کی تو وہ رینج نہیں ہے, ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے, ان کے پاس نالج ہوتی ہے. پھر یہاں میں نے ایک اور حدیث ہے احمد ابن عباس نجاشی نے, رجال نجاشی میں لکھا ہے, ابان ابن تغلب سے مروی ہے, امام محمد باقر علیہ السلام کا قول ہے, نقل کیا انہوں نے. کہتے ہیں کہ اے ابان, کوفے کی مسجد میں جا کر بیٹھ جا اور لوگوں کو فتویٰ دے, میں اپنے شیعوں میں تم جیسے فتویٰ دینے والوں لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اور مزید تھوڑا سا میں ٹائم لوں گی آپ کا. مزید کہتے ہیں کہ ابان جو مجتہد, جو صاحبان فتویٰ تھے, امام نے انہیں فتویٰ دینے کا, یہاں امام نے تو حکم دیا ہے, تو اور ہمیں چاہیے کہ ان پہ عمل کریں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ کیا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے تو سسٹر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پہلی بات یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہمارے شیعہ بہن بھائی بہت ہی جہالت میں ہیں مجتہدین کے متعلق, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے مجتہدین کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی ان کے فتووں کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے اور ایک بہت بڑی جہالت ہے, اور اس کا اصل یہود سے ہے. اصل میں مسلمانوں کے پاس شروع میں فقہ نہیں تھا, علم اصول فقہ بھی نہیں تھا مسلمانوں کے پاس, سوائے قرآن و سنت کے. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں, ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں, اس زمانے میں یہودیوں کے پاس فقہ تھا. یہودیوں کے پاس آج بھی فقہ ہے, ان کا فقہ ہمارے مسلمانوں کے فقہ سے بہت پرانا ہے. مسلمانوں کا فقہ یہودیوں کے فقہ سے لیا گیا ہے. ابو حنیفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمعصر تھا, یہ لوگ اس زمانے میں دیکھیں بخاری مسلم میں بہت سارے احادیث ہیں جو اسرائیلیات ہیں توحید کے معاملے میں, جو کہتا ہے نا اللہ اوپر نیچے جاتا ہے, یہ بالکل بنی اسرائیل کی توحید ہے, یہودیوں کی توحید ہے. اللہ کی داڑھی ہے, اللہ ہنستا ہے, اللہ کھاتا ہے, اللہ فلان کرتا ہے, یہ یہود کی توحید ہے. اور یہ انہوں نے یہودیوں کی توحید کو حدیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کتب میں نقل کیا. اور ان کے جو اللہ پنڈلی دکھاتا ہے مثلا, یہ احادیث اس میں آپ کو یہودی بھی نہیں ملتے, یعنی سند میں یہودی نہیں ملتے, کیونکہ یہ اسانید بعد میں بنائے گئے, انہوں نے چالاکی کی ہے کہ اس میں سے یہودیوں کو حذف کر کے دوسرے لوگوں کو داخل کر دیا. اور یہ حدیث سب باطل ہیں. حدیث جو اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھتا ہے, عرش کی آواز نکلتی ہے, اللہ موٹا ہے, فلان فلان. تو دیکھیں جب ان کے احادیث میں یہ اسرائیلیات ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ میں اسرائیلیات نہیں ہیں. جب یہودیوں کے پاس فقہ تھا, مسلمانوں کے پاس فقہ نہیں تھا. علم اصول تھا یہودیوں کے پاس, مسلمانوں کے پاس, مسلمانوں نے اسے نہیں لیا. یہودی جو مسلمان بنتے تھے وہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمانوں کہ ہم یہودی ہیں, وہ اپنی پرانے یہودیت کو چھپاتے تھے, اور وہ مسلمانوں میں جا کر فتوے دیتے تھے, مسلمانوں میں اسرائیلیات پھیلاتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح احادیث میں اور تفسیر قرآن میں اسرائیلیات پھیل گئی, بقیہ علوم میں بھی اسرائیلیات پھیل گئی. لیکن کیونکہ علم فقہ میں سند نہیں ہے, سند تو ہے نہیں اس میں, ابو حنیفہ فتویٰ دے دیتا ہے, وہ اس کے کوئی سند نہیں ہوتا, اس کے وہ خود فتویٰ دے دیتا ہے. اس کا استدلال کیا, دلیل کیا, اس کی کوئی دلیل کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی دلیل کیا, وہ فتویٰ دے دیتا. آپ ابو یوسف کی کتاب جو ہے, محمد بن حسن الشیبانی کی جو کتاب ہے, ابو حنیفہ کی تو اپنی کتاب نہیں, ان کی فقہ کی کتاب یہی محمد بن حسن الشیبانی, وہ دیکھیں ان کے بالکل تلمود کا کاپی ہے, تلمود کا کاپی ہے. عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ فقہ جماعت مخالفین نے یہودیوں سے لی ہوئی ہے, ان کے فقہ کا ریشہ وہاں سے ہے. اور ہمارے پاس ہمارے مذہب میں فقہ نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے فقہ جعفری علیہ السلام, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فقہ نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث ہیں, حلال و حرام میں ان کے احادیث ہیں. فقہ تو علماء نے بعد میں بنائے ہیں, فقہ تو شیخ طوسی کے بعد بنائی گئی چیز ہے. خود شیخ طوسی اپنے کتاب المبسوط کے مقدمے میں یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فقہ ہے نہیں, اور دوسرے ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس فقہ نہیں ہے, اس لیے میں فقہ کی کتاب لکھوں گا تاکہ ان کی منہ بند ہو جائے. ہم شیعہ تو صرف حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جب شیخ طوسی کے زمانے تک, آپ اگر میرے اسپیچز کو دیکھ لیں, وہاں پہ میں نے بہت دلائل قائم کیے. شیخ طوسی جو 5ویں صدی کے اواخر میں ان کی وفات ہے, 5ویں صدی کا, اس کے زمانے تک فقہ ہی نہیں ہے, اجتہاد ہی نہیں ہے, سب احادیث پہ عمل کرتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ یہ فقہ باہر سے لی گئی ہے. خود شیخ طوسی جو فقہ کے فادر ہیں, فقہ کے فاؤنڈر ہیں, شیعہ فقہ کے فاؤنڈر, وہ خود کہتا ہے کہ وہ خود ان کی کتاب المبسوط جو ہے, المبسوط شافعی کے اساس ان کی کاپی ہے, اس پہ لکھا گیا ہے. جب مخالفین کے فقہ یہود سے لکھی گئی ہے تو یہ ہمارے مجتہدین کی فقہ بھی یہودیوں کی فقہ ہے. اصل اس کا ریشہ یہودیوں کی ہے. اہل بیت میرے محترم ناظرین, اجتہاد کس چیز کا نام ہے, تقلید کس چیز کا نام ہے؟ تقلید یہ ہے کہ آپ کے لیے مجتہد کا کلام حجت ہے, کتاب اللہ حجت نہیں ہے, حدیث حجت نہیں ہے, مجتہد کا کلام آپ پہ حجت ہے. جیسے ابھی شیعہ جو لوگ عمل کرتے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ حدیث شریف میں کیا لکھا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سیستانی کا فتویٰ کیا ہے, وضو کیسے لینی چاہیے, خمس کس کو دے, کہاں دے, ان کو اسی سے فکر ہے. حج پہ جاتے ہیں تو سیستانی کا فتویٰ حج کے متعلق, حدیث ودیث سے کوئی کام ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حدیث سیستانی کا فتویٰ ہم پہ حجت ہے. یہ بدعت ہے. یہ تم غیر معصوم کو تم نے معصوم کے مقام پر بٹھا دیا, اور معصوم کے فرمائشات سے تم لا تعلق ہو گئے اسی ہو. یہ بڑی چھوٹی بدعت نہیں ہے, تم خود جماعت مخالفین پہ ہنستے ہو. سب آپ کے اپنے حال رونے کی ہے, آپ کے اپنے حال پہ یہود و نصارہ کو ہنسنا چاہیے, مخالفین کو رونا چاہیے, کیونکہ تم خود اہل بیت علیہ السلام کا دامن چھوڑ چکے ہو کئی صدیوں سے. تم علماء کے فتوے کو آپ پہ حجت سمجھتے ہو, اور علماء آپ کے علماء نے یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ آپ کو حدیث سمجھ آ ہی نہیں سکتے, ہم کیا آپ کو سمجھا دیں, نہ وہ خود پڑھتے نہ آپ کو پڑھاتے. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اتباع کرو. اطاعت کیسے ہوتی ہے کسی بھی شخص کی؟ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں اپنی ماں باپ کی اطاعت کرو، تو اس کا اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی وہ جو کہیں تم عمل کرو، یعنی ان کی بات، ان کی سخن پہ عمل کرو. ہم امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کیسے کریں گے؟ ان کے سنیں گے، ان کی بات کیا اس پہ عمل کریں. یہ اس کو کہتے ہیں حدیث پہ عمل کرنا. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے تابعدار، غلام اور فرمان بردار ہیں. تشیع اسی کا نام. یعنی آپ کو ان کے اقوال پہ عمل کرنا. یہ جو بکواس، یہ جو جھوٹ مشہور کرائی کہ آپ کو سمجھے، ہم آپ کو کیا سمجھائیں، اس میں جھوٹ بہت ہے. یہ ایک خیانت ہے آپ سے، غداری ہے آپ سے. اہل بیت علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے احادیث آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، کسی دوسرے کا فتویٰ آپ پہ اس لیے حجت ہے، کسی جگہ پہ نہیں. تو میرے عزیزوں، علماء کا کام یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمائشات، یہ انہوں نے جو جھوٹ مشہور کیا ہے، دیکھیں علماء کے یہاں پہ ان کا جہل بہت ہے، ان کے بے عقلی بہت ہے، ان کی نادانی. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کو حدیث نہیں سمجھ آ سکتی. کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ میرا کام یہی ہے کہ میں لوگوں کو حدیث سناتا ہوں. وہ کبھی کسی نے مجھ سے شکوہ، اللہ جانتا ہے، میں نے انگلش میں بہت سارے حدیث لوگوں کو سنائے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، اور بھی زبان ہے. آج تک کسی نے مجھ سے شکوہ نہیں کہ میں تو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ جو کہتا ہے میں سمجھ، وہ ایسا چاہو جو سنتا ہی نہیں ہے، وہ ایسا کہا ہوگا کہ میں سمجھ نہیں آتی. وہ پاگل ہوگا جس کو سمجھ. لیکن جو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، پہلی بات ہے کہ یہ جو ان کا جھوٹ ہے کہ سمجھ نہیں آتی، یہ تو اس پہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے. یہ کیا حماقت ہے کہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے بیان کیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. دوسری ان کا خیانت غداری ہے کہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے. اور بھائی اگر حدیث چلے، یہ تو خیانت غداری ہے. اشیاء حدیث سے نورانی حدیث دنیا میں ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ سچا مذہب ہے ہی نہیں. اس سے بہترین نورانی صحیح حدیث دنیا میں نہ زمین میں، نہ کہیں بھی نہیں. آسمان میں ہوگا، زمین میں نہیں ہے. اگر ان کی بات مان بھی لی جائے کہ حدیث میں ضعیف وغیرہ، تو آپ لوگ صحیح حدیث کی کتابیں کیوں نہیں لکھتے؟ اگر واقعا آپ کے درد یہ ہے، مجتہدین، سیستانی، بلوچستانی، ان لوگوں کا اگر درد یہ ہے کہ حدیث میں ضعیف بہت ہے لوگوں کو، تو آپ نے ابھی تک کوئی صحیح حدیث کی کیوں کتاب نہیں لکھی؟ خوئی نے کیوں نہیں لکھا؟ حکیم نے کیوں نہیں لکھا؟ برجردی نے کیوں نہیں لکھا؟ اصحانی نے کیوں نہیں لکھا؟ آج تک تم لوگوں نے کیوں نہیں لکھا؟ تو یہ ایک بہانہ، ایک جھوٹ. یہ لوگوں کا کام ہی فراڈ ہے. جیسے مثلا آغا خان اسماعیلیوں کے لیے بڑا مقدس ہے. وہ آغا خان کے اگر کہہ دو کہ نا ان کو اسماعیلی کو، آغا خان بھائی اس کو نماز شاید نہیں آتا، قرآن نہیں پڑھ، ان کو غصہ آ جاتا ہے. آغا خان بھائی اس کو ہوتا ہے تو اس زندگی میں نماز پڑھتا بھی نہیں، اس کو کسی نے دیکھا بھی نہیں نماز پڑھا نا، تو ان کو غصہ آ جاتا کیونکہ ان کے نزدیک مقدس ہے. اب صحابہ کرام جو ہے جماعت مخالفین کے نزدیک مقدس، ان سے کہتے ہیں کہ ابو بکر بھائی، عمر، ان کے کردار کوئی رنگیلے کردار کے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں. ان کو غصہ آ جاتا ہے اسی طرح، کیونکہ وہ ان کو مقدس مانتے ہیں. لیکن ان کی توہم ہے، ان کی نادانی. اسی طرح ہمارے شیعوں کے ہاں یہ مجتہدین کو مقدس، ان کو بھائی سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان کی توہم ہے، نادانی ہے. مجتہدین کبھی غیر معصوم کا کلام کبھی حجت نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ ہے کہ جب احادیث شریف میں اہل بیت قرآن فرماتے ہیں، قرآن مجید فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر اہل بیت علیہ السلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری اطاعت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات سن لیں، ان کی بات پہ عمل، ان کی بات ہی حدیث کا نام ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ کسی دوسرے کا فتویٰ آپ پہ حجت ہے. میں آپ کی خدمت میں، اگر آپ میرے جو تقاریر ہیں اس موضوع پر دیکھ لیں تو اس میں نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں. دیکھیں مجتہدین نے اپنے کتابوں میں انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اجتہاد کوئی وہ نہیں ہوتا تھا. مثلا ایک بہت بڑے ابھی مجتہد گزرے ہیں نجف اشرف میں، ان کی وفات ہو گئی، محمد سعید الحکیم. یہ ان کی کتاب ہے المرجعیہ الدینیہ وقضایا اخرى. سید محمد سعید الحکیم طباطبائی سیستانی کے تقریباً مساوی کے لوگ تھے. ان کی وفات ہو گئی سیستانی سے پہلے، لیکن یہ مساوی ایک ہی پائے کے لوگ ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، بلے وما كتاب من لا يحضر الفقيه المؤلف في اوائل الغيبه الكبرى الا رساله عمليه يرجع اليها من لا يتيسر له السؤال الفقيه وهي تتضمن فتاوى الصدوق. وبدأ فقهاء الشيعة يؤلفون الكتب في الأحكام الشرعية لعمل الناس التي هي أشبه بالرسائل العملية. كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن وغيره. اچھا، کہ علماء شیعہ فقہاء اس زمانے میں جو کتابیں لکھتے تھے رسائل عملیہ کے طور پر، وہ احادیث کی کتابیں تھیں. جیسے مثلا کتاب من لا يحضر الفقيه عوام کے لیے لکھی گئی ہے تاکہ اس پہ عمل کریں. تو یہ اپنے مختلف کتب میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے عصر میں کوئی اجتہاد، کوئی تقلید نہیں ہوتا تھا. عرض یہ ہے جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے، تقلید کا کوئی حکم نہیں. اب آتے ہیں جس آیت کا آپ نے تلاوت کیا، آیہ نفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اہل بیت علیہ تفسیر بالرائے کفر ہے. آیا کیا آیا یہ فرمایا کہ سب لوگ جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے. تو کیوں سب لوگ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکل سکتے؟ کچھ لوگ آ جائے مدینہ منورہ لیتفقهوا في الدين، تاکہ دین سیکھ لیں، پھر اپنے قوم کی طرف جائیں، پھر ان کی انذار کریں، ان کو اللہ سے ڈرائیں. یہ آیا دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ آیت سے مراد اجتہاد تقلید ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے. سب سے پہلے اس شخص نے اس ادعا کیا ہے کہ یہ آیت سے مراد تقلید ہے، وہ ابو بکر جساس رازی ہے.
یعنی اس آیا کا تعلق تقلید سے نہیں ہے، بلکہ اس کو خود مجتہدین اپنے کتابوں میں، ان کی کتابیں بڑی موٹی موٹی رسائل میں، کفایہ وغیرہ میں، اس کو خبر واحد کے حجت کے طور پہ لاتے ہیں. بھائی یہ خبر واحد کے حجت کی دلیل ہے، یعنی حدیث کو راوی سے قبول کرنے کی دلیل وہ خود لاتے ہیں. لیکن جب شیعہ عوام کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ان کے پاس تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو یہ آیہ نفر، سورہ توبہ کی آیہ نمبر 122 کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے محترم، سب سے پہلے ابو بکر جساس، یعنی یہ شیعہ استدلال نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کا استدلال نہیں ہے کہ آیہ نفر تقلید کے لیے ہے، یہ احناف کی دلیل ہے. یہ الفصول فی الاصول لاحمد بن علی الرازی، جس کو ابو بکر جساس رازی کہتے ہیں، جلد نمبر 4 علم اصول پہ اس کی کتاب ہے. یہ شیخ مفید سے بھی پہلے تھے، بہت ہی پرانے. القول فی تقلید المجتہد، کہتے ہیں تقلید مجتہد پہ ہم عمل کریں کہ اس کی تقلید کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں تقلید کی یہی دلیل ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یہ اور دوسرا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، یہ آیہ جو آپ نے تلاوت کی ہے، آیہ نفر. تو میرے محترم ناظرین، آیہ نفر کا تقلید سے کیا تعلق ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ احناف کا قول ہے، یہ شیعہ قول، اہل بیت علیہ السلام کا قول نہیں ہے. نہ آیہ یہ کہہ رہا، آیہ کیا کہہ رہا؟ آیہ کہہ رہا ہے کہ آپ رسول اہل بیت علیہ السلام کے پاس جائیں اور وہ جو ان سے سیکھ لیں. اس زمانے میں لوگ کیا سیکھتے تھے؟ اس زمانے میں لوگ حدیث سیکھتے تھے، حدیث سیکھتے تھے اور واپس آ کر حدیث نقل کرتے تھے، روایات نقل کرتے تھے. آیہ یہ نہیں کہہ رہا اگر کوئی پیغمبر کے پاس جائے، وہاں پہ اجتہاد سیکھ لے، واپس آ جائے، پھر اس کا فتویٰ حجت ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا آیہ. یہ خود مجتہدین اپنے متعدد کتب میں آیہ نفر کو اس بات پہ دلیل لاتے ہیں کہ آیہ نفر اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث خبر واحد حجت ہوا کرے. ایک راوی جب حدیث لے کے آتا ہے حجت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آیہ نفر. تو یہ خبر واحد کی دلیل ہے، حدیث کی حجت کی خبر ہے اور نہ اس کی خبر. ملاحظہ فرمائے کتاب علل الشرائع میں اسی آیہ کے ذیل میں صفحہ نمبر 85 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور اس کے پاس یختلفوا الیہ، اس کے پاس زیادہ آئیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس زیادہ آئیں، فیتعلموا، اس سے سیکھ لیں، ثم یرجعوا الی قوم فیعلموہم، پھر اپنے قوم میں آ جائیں، لوگوں کو سکھائیں. دیکھو جو لوگ جاتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ جاتے تھے حدیث سنت سیکھتے تھے اور پھر لوگوں کے لیے آ کے نقل کرتے تھے کہ ہم مدینہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نماز پڑھتے تھے. یہ طریقہ کار سکھایا گیا کہ یہ کرو. یہ اخذ حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جا کے سیکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ. یہ تقلید سے بالکل اجنبی چیز ہے. اچھا، تو یہ جب پتا چلا، پھر آپ نے وہ حدیث نقل کیا جو اجلس فی رجال نجاشی میں ہے، اجلس فی مسجد المدینہ وفد للناس فانی احب ان یرى فی شیعۃ مثلک، کہ ابان سے فرمایا کہ مجلس مدینہ میں بیٹھو اور وہاں پر تم فتویٰ دے دو، مجھے پسند ہے کہ تم جیسے لوگ فتویٰ دے دیں. تو یہ بھی شیعہ عوام کو فریب دینے، دھوکے دینے کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ یہ رجال نجاشی میں دیکھیں، وہ خود کہتا ہے کہ یہ بلاذری نے روایت کی، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، یہ بلاذری کی حدیث ہے، بلاذری شیعہ نہیں ہے، بلاذری نے روایت کی. اس کی خود مجتہدین کہتا ہے کہ بھائی یہ حدیث حجت ہی نہیں ہے. جب حجت ہی نہیں ہے تو تم اس کو کیوں نقل کرتے ہو مجتہدین؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے اجتہاد پر اور تقلید پر. اس حدیث کو چڑھتے ہیں جو مخالفین کی حدیث ہے. اچھا، پھر اجلس فی مسجد المدینہ وفد للناس، مجلس مدینہ میں بیٹھو اور لوگوں کو تم فتویٰ دے دو. فتویٰ ابھی ہمارے زمانے میں جو فتویٰ کہا جاتا ہے نا، اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ مجتہد کا قول. تو یہ چالاکی ہے نا، یہ تو اس کے لغوی معنی نہیں ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں یہ اصلاحات قائم نہیں ہوئے تھے. فتویٰ کا مطلب ہے بیان کرنا، بیان کرنا. قرآن مجید میں آیات ملاحظہ فرمائیے، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فاستفتہم، کفار سے استفتاء کریں، کفار سے طلب فتویٰ کریں، کفار سے بیان طلب کریں یا جواب طلب کریں کہ کیا اللہ کی بیٹیاں اور تمہارے بیٹے ہیں؟ وہ کہتے تھے فرشتے بیٹیاں نا. تو یہ فتویٰ کا کیا مطلب ہے؟ فتویٰ کا مطلب ہے بیان کرنا. تو مسجد مدینہ میں جا کے، پہلی بات ہے حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، مخالفین کی حدیث ہے. دوسری بات، اس سے غض نظر ابان ابن تغلب مجتہد نہیں تھا بھائی. ابان راوی تھا، اس میں وہ روات کے زمرے میں آتا ہے. اور اس زمانے میں فتویٰ بھی نقل حدیث کے ذریعے ہوتا تھا. مثلا میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، شیخ مرتضی الانصاری جو بہت بڑے مجتہد ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان کی بات دکھاؤں. مرتضی الانصاری یہ مجتہدین کے جو ہیں گرینڈ فادر ہیں، ان کے بہت بڑے عالم ہیں. سب مجتہدین، یہ سیستانی وغیرہ، ان کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ 150-200 سال پہلے گزرے، شاید 200 سال بھی نہیں ہوئے ان کو، 140 سال اس طرح پہلے گزرے. یہ کتاب مطارح الانظار ہے ان کی. یہاں پر مطارح الانظار میں وہ فرماتے ہیں، شیخ مرتضی فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اخذ کیا ہے، ابان، اسحاق، یونس، زکریا، عمیری، جنہوں نے شرافت حضور امام علیہ السلام پایا ہے، اور ان سے انہوں نے لا يدل على جواز الاخذ بقول كل من يفتي باجتهاده تعبدا، یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے
کہ امام علیہ السلام نے فرمایا یونس ابن عبد الرحمن سے تم سیکھو یا ابان سے سیکھو. یہ تقلید کی دلیل نہیں ہے کہ ہم کسی کا قول تعبداً حجت سمجھے. کیوں؟ لأنهم كانوا وسائط بين الإمام وبين سائر الخلق مثل وسائط عصرنا بين المجتهدين والمقلدين من العدول والموثقين. کیونکہ یہ راوی تھے جیسے ہمارے زمانے میں ثقات عدول کو مجتہدین اپنا نائب اپنا وکیل بناتے ہیں. مثلا اسلام آباد میں فلان شخص جو ہے آیت اللہ سیستانی کا وکیل ہے. اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں نا, اس کی اپنی رائے تو نہیں لیتے, اب آپ اس کو کوئی مسئلہ وہ سیستانی کا فتویٰ آپ کے لیے نقل کرے گا. اسی طرح ابان جو ہے اس زمانے میں امام علیہ السلام کا قول نقل کرتا تھا. والأخذ من الواسطة ليس له من التقليد له في شيء. واسطہ سے اخذ کرنا تقلید نہیں ہے. واسطہ سے جب آپ کوئی شخص واسطہ ہے میرے اور امام علیہ السلام کے درمیان, میں اس سے قول امام اخذ کرتا ہوں, میں نے اس کی تقلید نہیں کیا, اس نے صرف امام علیہ السلام کا قول پہنچایا. تو ابان ابن تغلب مسجد میں بیٹھتے تھے, یہ نہ کہ اپنی آرا لوگوں کو سنائی, یہ احادیث سناتے تھے لوگوں کو. یہ راوی حدیث تھے, ابان مجتہد نہیں تھا, راوی حدیث تھا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین, شیخ مرتضیٰ کی بھی اس اعتراف سے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصل میں تقلید نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ خود واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ وسائط تھے نقل قول امام کی. تو الحمدللہ یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے. میری بہن مزید کچھ بولیں. آغا میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے جو ہمیں دین کی جو اویئرنیس تھی ہم اپنے مسائل فقہی کے حوالے سے, میں نے یہ بھی پوچھا تھا آپ سے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے خود ایک جگہ ایک بک ہے میرے پاس, امام مہدی ولادت سے ظہور تک, یہ کوئی عربی کتاب ہے, مہدی الل ظہور, تو اس کے نام سے ہیں. اور اس کے پیج جو چیپٹر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی, غیبت صغریٰ میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ امام نقی علیہ السلام کے جو سخت حالات تھے جو اس وقت ان کو درپیش تھے, ان دوران بغداد میں خود کچھ معتبر افراد کو وہاں پہ اپنا امام نے وکیل معین کیا تھا, اور شیعوں کو دینی دنیاوی امور ان کو بیٹھ کے ان کو سکھائے. تو ان کی غیر موجودگی, کیونکہ ایک تو ہم تو امام سے, ہمیں تو اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہمیں امام وقت سے ہمیں براہ راست چیزیں لینی چاہیے, حدیث ان کی بالکل لینی چاہیے, ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنی چاہیے. اب جو کہ ہم جیسے لوگوں کو نالج نہیں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہم ظاہر کسی عالم سے رجوع کریں گے, کسی مجتہد کی مسائل فقہی جو بھی مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے مجتہد کو کریں گے. اور دوسرا اہم پوائنٹ میں یہ سمجھتی ہوں, مجتہدین کا جو رول ہوتا ہے ہمارا ایک لیڈرشپ کا ہوتا ہے, لیڈر کو ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہمیں یونائٹ کرتے ہیں, ہمیں ایک متحد کرتے ہیں. یہ ہمیں شیعوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ اکٹھا کرتے ہیں اور کوئی اور اس کو وہ نہیں کر سکتا, چیٹ نہیں کر سکتا, یا ان کو کوئی یہ دوسرے اقوام بکھری پڑی ہوئی ہیں, ایسے بکھرے ہوئے ہمارے شیعہ نہیں ہیں. ہم لوگ ایک پرچم, غازی کے پرچم کے نیچے یا معصومین کا ہمارے پاس ایک وہ ہے, لیکن دوسرے دشمنوں کو وہ کرنے کے لیے یہ ہمارے مجتہدین میں سمجھتی ہوں اہم ہے. اور اس کے اندر جو انہوں نے, میں نے بتایا آپ کو کہ خود امام نے مقرر کیا تھا, امام نقی علیہ السلام نے, پھر اس کے بعد امام حسن عسکری نے بھی اس چیز کو کنٹینیو کیا, اور امام زمانہ نے بھی غیبت صغریٰ کے اندر یہ ساری چیزیں کی, اور ان کے 4 وکیل تھے جو آپ جانتے ہوں گے, اگر نہیں ہے تو میں ان کے نام بھی میں مینشن کروں گی, اسی بک کے اندر ہی دی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک منٹ میں بتاتی ہوں. نہیں, نام بتانے کی ضرورت نہیں, ان کے جو نام آتے ہیں, ان کے 4 نائبین تھے جو امام نے خود مقرر کر کے رکھے ہوئے تھے کہ یہ میری غیر موجودگی میں شیعوں تک کس طرح ان کے مسائل اور ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, آپ کیونکہ یہ مجتہدین جو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی طرف سے ان کا کچھ نہیں ہوتا, اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ معصومین کا ہی قول یا حدیث جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ حجت ہے, معصومین کا قول حجت ہے, تو یہ اپنی طرف سے ان کا کچھ نہیں ہوتا, یہ ہمارے لیے ایک وسیلہ ہے, ایک سورس ہے جن کے ذریعے ہم تک نالج پہنچتی ہے. تو ہم تو اگر ہمارے امام وقت آئیں گے تو ہمیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے, اور ان کی غیر موجودگی میں ہم کون سا چینل یوز کریں کہ جو ہم اپنے ہر فرد اس چیز سے مستفید ہو سکیں, اس رستے تک نالج آئے. اور وہ خود اتنا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہمیں نالج نہیں ہے, اپنے عقل کے مطابق تو یوز نہیں کر سکتے, نہ علم ہے, نہ عقل ہے, نہ تجربہ ہے, نہ کچھ بھی ہے. ایسے تو ہم کوئی بھی چیز دین تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس اپنی مرضی سے کوئی وہ کیا گیا ہو یا بنائے یا عمل کریں اس کے اوپر, جس کو ہم بدعت بھی کہتے ہیں. ہم اگر دین میں کوئی بھی ایسی چیزیں ہم اپنی عقل کے مطابق کریں تو وہ ایک بدعت ہوتی ہے. ہمیں معصومین کی جو ہم نے رسول خدا نے دی, ہمیں معصومین ہمیں بتائیں اس کے مطابق عمل کریں. جی آغا. جی بہن, عرض یہ ہے کہ دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام سے لے لیں, ہاں, تو عرض یہ ہے کہ سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث حجت ہیں, چاہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ہوں یا امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہوں, یہ سب کے سب حجت ہیں, اور ان پہ عمل کرنی چاہیے. شیعوں کو اپنے احکام میں کیا کرنا چاہیے, شیعہ اگر شیعہ ہیں, دیکھیں کسی غیر موصوف, یہ تو بات بالکل, یہ تو عقل کے خلاف ہے, یہ مذہب کے خلاف ہے. غور سے دیکھیں جو کفر ہے, غیر معصوم کا کلام آپ پہ حجت. تقلید ایک بہت بڑا گناؤنا خیانت ہے آپ لوگوں کے ساتھ.
آپ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام آپ کو چھوڑ دیں اور ہماری کلام آپ پہ حجت ہے. اتنا بڑا فراڈ، یہ بالکل ابو بکر کی خلافت ہے. ٹھیک ہے نا. تو شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ شیعہ ہیں تو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پہ عمل کریں. اور پھر میں نہیں کہتا کہ عوام کو آتا ہے کہ وہ احادیث خود پڑھ لیں. یہ علماء کا رول ہے. یہ علماء کا رول ہے کہ وہ احادیث سیکھیں اور لوگوں کو احادیث سنائیں. یہ علماء نے جو اتنی محنت کی ہے، سالوں سال لگاتے ہیں کہ یہ مراجع کے فتوے سیکھتے ہیں، یہ بجائے اس میں اپنا عمر برباد کرنے کے یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث سیکھیں اور ان احادیث کو صحیح طور پر لوگوں تک بیان کریں. تو اس میں آپ عوام کا کیا قصور ہے؟ آپ لوگ عوام کا یہ قصور ہے کہ بدعتی علماء کی آپ احترام کرتے ہیں. بدعتی علماء جو غدار علماء ہیں، آپ جیسے وہ آغا خانی جو ہے آغا خان کی وہ تکریم کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کی جنہوں نے دین میں بدعات داخل کی ہیں، آپ پہ واجب ہے کہ ان سے تبرہ کریں، ان سے دوری کریں، اور آپ ایسے علماء ڈھونڈ لیں اور ان علماء کی تعظیم کریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث، ان کی باتیں آپ کو سکھائیں. دین اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے علماء شیعہ مذہب میں کم ہیں، مجھے پتا ہے کم ہیں، لیکن ایسے آپ کو ملیں گے ادھر ادھر ڈھونڈنے سے. اور یہ نوجوانوں کا بھی کام ہے اور علماء کا بھی کام ہے کہ ابھی تک جو آپ نے فتوے سیکھیں، سیستانی کیا کہتا ہے، وہ بلوچستانی خوئی، ان کو چھوڑ دیں. آپ سیکھ لیں کلام اہل بیت علیہ السلام. یہ ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ احادیث لوگوں تک سنائیں، احادیث کو لوگوں کو بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح وضو بناتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا نماز کا وقت کون سا ہے. یہ فتووں سے زیادہ آسان ہے. فتوا سیکھنا مشکل ہے، احادیث سیکھنا بڑا آسان ہے. اچھا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، حل یہ حل کچھ مشکل ہے، لیکن میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے بھائی. میرے پاس دین میں سوائے آل محمد علیہ السلام کی اتباع اور طاعت کے اس کے علاوہ کوئی راستہ اور نہیں ہے بھائی. اور ایک اور راستہ میں آپ کے لیے نکال دوں. آپ کو صرف اور صرف آل محمد علیہ السلام کا راستہ نکالنا ہوگا. آپ نے کہا کہ امام جواد علیہ السلام، جواد التقی علیہ السلام نے بغداد میں اپنے وکیل، بالکل ائمہ علیہ السلام کے وکلا تھے. وہ مجتہد نہیں تھے، وہ فتوے لوگوں کو نہیں سناتے تھے، وہ روات احادیث تھے. آپ نے نواب اربعہ کا ذکر فرمایا، نواب اربعہ راوی تھے. امام علیہ السلام کی باتیں، ان کے خطوط لوگوں تک پہنچاتے تھے. وہ بڑے عالم تھے، وہ فتوے نہیں سناتے تھے، بلکہ وہ فتوے کے صدور کو کفر سمجھتے تھے. وہ ان کے اصول کافی میں حدیث ہے ان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں آسمان سے، وہ امام علیہ السلام کے نائب فرماتے ہیں کہ اگر میں آسمان سے گروں اور میں جہنم چلا جاؤں میرے لیے، اور مجھے پرندے کھا لیں اور میں نابود ہو جاؤں، جہنم کی بات نہیں کر، میں آسمان سے گر جاؤں میں نابود، یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے تاکہ میں دین میں فتوا دے دوں اپنی رائے سے. تو عرض یہ ہے کہ وہ راوی تھے، یہ سب راوی تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو معتمدین تھے، روات تھے، راوی تھے، لوگوں کو روایت سکھاتے تھے، حدیث سکھاتے تھے، کلام اہل بیت علیہ السلام سناتے. اب آپ نے فرمایا کہ مجتہدین ہمیں ان کا اپنے سے کچھ نہیں بولتے نا. یہ آپ نے ان کا دیکھیں، ان کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں. ان کا مشہور فتوا آپ نے سنا ہوگا. مشہور فتوا ان کا کیا ہے کہ مجتہدین کو خمس دینا واجب ہے. یہی فتوا دیتے ہیں. سیستانی کا یہ فتوا ہے، خامنئی کا، خمینی کا، خوئی کا، حکیم کا. اگر یہ واقعا کلام اہل بیت علیہ السلام آپ سے نقل کرتے ہیں، یہاں پہ اسی یوٹیوب چینل پہ میرا ایک اسپیچ ہے کہ مجتہدین کو خمس دینا کیا واجب ہے. وہاں پہ میں نے دکھا دیتا ہوں کہ خوئی صاحب کیسے استدلال کرتے ہیں کہ خمس کیا صرف کرنا چاہیے. وہ حدیث بھی لاتے ہیں اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ خود مجتہد کو دے دیں. وہ حدیث بھی لاتے ہیں لیکن اسی حدیث کے خلاف فتوا دیتے ہیں. آخر میں حدیث میں ایک بھی نہیں کہ مجتہد کو دینا ضروری، اور کوئی دلیل نہیں کہ مجتہد کو دینا ضروری. حدیث میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے وہ میں نے بیان کیا. اب وہ حدیث بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اچھا، خوئی صاحب خود نص کے خلاف فتوا دیتے ہیں. اسی میرے آپ یوٹیوب چینل پہ جانا، 6 مہینے کے بعد اب تک مجتہد اور مرجع طولے کی جانب سے کوئی دلیل سامنے. تو آپ بتائیے وجہ کیا؟ اگر مجتہد دلیل حجت حدیث کے روح سے فتوی دیتے ہیں تو اپنے خمس والے فتوے پر حدیث کیوں نہیں پیش کر سکیں؟ کامنٹ کریں. یہ میں نے 6 مہینے پہلے پوسٹ کیا تھا. خمس پر میری حالیہ سیریز کو غور سے ملاحظہ کریں. وہ غریب شیعہ عوام جو اس توہم اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ مراجع تقلید صرف قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ جاری کرتے ہیں، ایک بیانک شاک اور سرپرائز کے لیے تیار رہیں. شیعہ مراجع لاتعداد مرتبہ قرآن اور سنت کے خلاف فتویٰ جاری کرتے ہیں اور وہ اکثر عوام سے احادیث چھپاتے بھی ہیں. مثال کے طور پر موجودہ دور کے مراجع کے خمس کے بارے میں اس اجماعی فتوے کو ملاحظہ کریں. مراجع نائبین امام علیہ السلام ہیں اور خمس مراجع تقلید کے حوالے کرنا واجب ہے. اس فتوے کا کوئی حدیث نہیں ہے اور یہ فتویٰ احادیث کے خلاف ہے. میں کھلے عام اعلان کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اس مذکورہ فتوے کے حدیث اور روایت پیش کرے تو اس سے حدیث لانے والے کو $2 لاکھ انعام کے طور پر دیا جائے گا. اگر آپ حدیث نہیں لاتے اور لا نہیں بھی سکیں گے تو سمجھ لے کہ مرجعیت ایک فریب اور دھوکہ ہے. یہ وہی 6 مہینے والے پہلے پوسٹ ہے. یہ کب کی پوسٹ ہے بھائی؟ اب اس پوسٹ سے بھی 3 مہینے گزر گئے، یعنی 9 مہینے پہلے. ابھی تک ایک شخص آیا، یہ قیامت تک نہیں لا سکیں گے بھائی. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ مراجع تو اپنے سے کچھ نہیں بولتے، نہیں، یہی غلط فہمی، یہی درد ہے کہ یہ اپنے سے بولتے ہیں اور حدیث کے خلاف بھی. ابو بکر عمر پہ آپ کیوں تبرہ کرتے ہیں بھائی؟ کیوں؟ اپنی حالت بھی دیکھو نا. جب آپ خود
سیستانی کی وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، خمینی ہوئی، اور یہ لوگ حدیث چھپاتے ہیں، حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور حدیث کے موافق فتویٰ نہیں دیتے، تو پھر کیوں یہ کہ شیعوں کی غلط فہمی کہ مراجع تو صرف حدیث کی روح سے فتویٰ دیتے ہیں، اور پھر آپ کی یہ بات کہ انہوں نے شیعہ قوم کو متحد کیا. سبحان اللہ. شیعہ قوم اس وقت دیکھیں سب سے بڑا شیعہ ملک جو ہے وہ ایران ہے، اور شیعوں کی بڑی تعداد پاکستان میں بھی. پاکستان میں تو شیعوں کا آپ کو پتہ ہے پچھلے 40 سال سے شیعہ کس طرح قتل عام ہو رہے ہیں، ان کی تکفیر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، شیعوں کی حالت بہت اچھی نہیں ہے. شیعوں کے پاس اب یہ بات کہ کیوں شیعہ اس حالت میں ہو کہ ان کی تکفیر کیا جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا شیعوں کی حالت بہت ہی اچھا ہے. جو ایران میں جو حالت ہے، دینداری ایران میں تقریباً ختم ہے. ایرانی نوجوان تعداد میں بے دین ہو رہے ہیں، ایتھیسٹ بن رہے ہیں. حجاب کوئی جو نسل شاہ کے زمانے میں پلی بڑی تھی نا، بڑی دیندار نسل تھی. شاہ خود سیکولر تھا، لیکن جو نسل اس کے زمانے میں پلی بڑی تھی، انہوں نے انقلاب دیا خمینی صاحب کے اسلام کے لیے. وہ خمینی کو اسلام سمجھتے تھے، بڑی قربانیاں دی، بڑے دیندار، بڑے مخلص. پوری دنیا جو ایران سے لڑ رہی تھی وہ کڑے رہے، ڈٹے رہے. اب ایرانی نسل کو دیکھیں، 40 سال کے بعد جو مولویوں کی وجہ سے نسل دنیا میں آئی ہے. اس کے بعد چلے جائیں جو بڑا ملک ہے شیعوں کا، عراق ہے. عراق میں کردوں کی حالت بہت بہتر ہے. شیعوں کی حالت، بھائی بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. حکومت شیعوں کے ہاتھ میں، حکومت چوروں کے ہاتھ میں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ شیعوں کی حالت بہت اچھی ہے. اور شیعوں میں جو اتحاد کی جو بات کر رہے ہیں نا، میں نہیں سمجھتا شیعوں میں بڑا اتحاد ہے. شیعوں میں ہر طرح یہ بات ہے کہ دیکھیں شیعوں میں اختلاف بہت ہے، اور شیعہ مراجع میں آپس میں بھی اختلاف شدید ہے، بہت شدید ہے. لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتے یہ اختلاف. اس کی وجہ کہ یہ ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں. یہ جو لوگ حوزے میں رہتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے کہ شیعہ اگر کوئی عالم ایران کے خلاف بات کرے، یا تو اس کی سزا جیل ہوتی ہے یا اس کو قتل کیا جاتا ہے. اور نجف اشرف میں مجھے بخوبی پتہ ہے کہ شیخ اسحاق فیاض، شیخ بشیر النجفی، آیت اللہ سیستانی، یہ خمینی اور خامنئی سے بہت اختلاف نظر رکھتے ہیں، بہت زیادہ. لیکن یہ اگر اظہار نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھائی کہ اس کی کوئی اور حکمت ہے. اس کی وجہ یہ کہ ڈرتے ہیں. کس لیے ڈرتے؟ خامنئی کو قتل کر دے گا. یہ بخوبی ایک کھلا راز ہے، ایک اوپن سیکرٹ ہے. ویکیپیڈیا میں ایک ڈاکیومنٹ ہے، وہاں پہ شیخ اسحاق فیاض نجف میں سب سے بڑا مدرس کون ہے؟ سیستانی کی درس سے بھی اس کی درس، سیستانی کی تو درس ہی نہیں ہے، اس سے شیخ محمد اسحاق فیاض ہے. ویکیپیڈیا میں دیکھ لیں، اس کے آفس کا آدمی جب اس نے CIA سے ملاقات کی تو کیا اس نے بولا ہے؟ اس نے خود شیخ اسحاق فیاض کے جو اسپوکس مین ہے، شیخ ربیعی نام ہے اس کا، اس نے خود کہا تھا CIA امریکہ، یہ سنہ 2003-2004 کی بات، جب امریکہ بھی نئے عراق میں آیا تھا. ویکیپیڈیا میں اس کے لنک، اس کے سب ڈاکیومنٹس موجود ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں. ہم ایران کے مقابلے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نجف جو ہے ایران کے مقابلے میں محفوظ بن جائے اور محکم بن جائے، اور ہم ایران کے لیڈرشپ کا چیلنج کریں. لیکن امریکہ نے ان کے ساتھ نہیں دیا، مراجع کا ساتھ نہیں دیا. امریکہ نے ہمیں ان باتوں سے میں کام ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان کی بڑی وحدت ہے، کچھ ان کے بڑی اختلافات شدید ہیں. کیونکہ ایران نے جو کیا آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری کے ساتھ، آیت اللہ سید کاظم شریعت خمینی کے استادی کا حق رکھتا تھا. وہ خمینی سے بڑا سینئر تھا. خمینی نے اس کو جیل میں ڈالا. خمینی کے اپنے سپرویژن، اس کے زیر نظر میں اس شخص کو لات مارا تھا سپاہیوں نے، اس کو تپڑ مارا تھا، ایک 70 سالہ کے مجتہد کو. دیکھیں جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ یہ مجتہدین کی توہین کرتا ہے، میں تو حق بتاتا ہوں. توہین کرنا کون سا زیادہ ہے کہ آپ پہ استادی کا حق رکھتا ہے. یہ اتنا سینئر آدمی تھا آیت اللہ سید کاظم شریعت مداری. یہ خمینی اس کے درس میں شرکت کرتا تھا. یہ لوگ جب شیخ عبد الکریم حائری کے درس میں پڑھتے تھے تو اس درس کا مقرر کون تھا؟ اس کا مقرر یہی سید کاظم شریعت مداری تھا. اور خمینی اس کے درس میں جا کے بیٹھتا تھا سیکھنے کے لیے. تو اس کے ساتھ اس نے کیا، اس کے سارے پراپرٹیز کنفسکیٹ کیے گئے، قبضہ کیا وہ خمینی صاحب نے. مرجعیت اس کی تشیع کی تاریخ میں پہلی خلع مرجعیت. آغا سید حسین قمی تباہی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ سید حسین قمی تباہی شاہ کے زمانے میں جب وہ جیل، ان کو شاہ نے ایک دفعہ کیا تھا، بیچارے شاہ نے اس کو تبعید کیا تھا، ایگزائل کیا تھا. خمینی نے اتنا بڑا ڈکلیریشن دیا کہ اس کی کیا جرم ہے کہ یہ مجتہد، یہ متقی آدمی کو اس نے تہران میں تبعید کیا. خود خمینی نے اس کو 10-15 سال 20 سال کتنا خمینی کے زمانے میں وہ اپنے گھر میں نظر بند ہوا. پھر 20 سال تک وہ اپنے گھر میں شاید نظر بند رہا، یا 20 سال سے بھی زیادہ. پھر آخر میں وہ اتنا بیمار تھا، اتنا کمزور، وہ بول بھی نہیں سکتا تھا. پھر اس وقت اس کی نظر بندی ختم ہو گئی جب وہ اس سے کچھ ہوتا بھی نہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا بیچارہ. آیت اللہ سید صادق روحانی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ اتحاد ہے. یہ جو شیعہ مذہبی حلقوں میں ایران کی مخالفت کی بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سب ایران کو مانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، قتل ہونے سے ڈرتے ہیں.
قتل ہونے سے لوگ ڈرتے ہیں جو سینئر علماء ہیں وہ ان کو، کیونکہ ایران نے سبق سکھایا، خمینی خامنئی نے عبرت سکھایا مراجع کو کہ تم لائن سے نکل جاؤ گے تو شریعت مداری سے تم بڑے نہیں ہو. ہم نے شریعت مداری کو مارا ہے، تم کیا چیز ہو. سیستانی وغیرہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ بولا ہے خامنئی کے خلاف تو یہ زندہ نہیں بچیں گے. تو اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بڑی وحدت ہے، یہ بہت بڑی شقاوت ہے. جی سسٹر مزید کچھ کہنا؟ جی آغا، ایک تو جی آغا، تو ایک تو آپ نے آغا اپنے اس بات کی کہ ان کو لوگ مجتہدین کو لوگ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ خمس دیتے ہیں تو وہ مجتہدین وہ اپنے اوپر تو لگاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے، لوگوں کی جو وہ تو وہی ابو بکر والی بات ہے نا، وہ ابو بکر والی بات ہے کہ فتح کا اگر اس نے غصب کیا تو اس نے اپنے پہ خرچ نہیں کیا نا. ہاں فتح تو بھائی جب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہم کو دینا واجب ہے، یہ فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ جب اس کی حدیث نہیں تو کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ ابو بکر کو ہم کہتے ہیں نا اس کو فدق لینے کا حق نہیں ہے، اس نے اب لے لیا، کہتا اچھے کاموں میں خرچ کیا، اس سے میں کام نہیں، اس نے کہاں خرچ کیا، اس کو لینے کا حق ہی نہیں تھا. چلے آغا، اگر ہم خمس نہیں دینے کا وہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. ایک متقی عالم ہے خم کا، وہ خود کہہ رہا تھا اپنی آنکھوں سے، کہتا ہے وہ امریکہ بھی آیا، امریکہ بھی دیکھا، کینیڈا بھی دیکھا، یورپ بھی دیکھا، اس نے وہ خود مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کہہ رہا تھا ایک مرجع ہے، اس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ مرجع کا سارا اس کا پیسہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا. کہتا ہے میں نے زندگی میں، حالانکہ جو شخص امریکہ میں آیا نا، وہ ادھر سپر مارکیٹ میں جائے نا، بڑے شراب ہوتے ہیں، میں نے شراب کی اتنی بڑی بوتل نہیں دیکھی زندگی جو میں نے اس مرجع کے بیٹے کے گھر میں دیکھا. اور وہ خود مجھے بتاتا ہے کہ یہ مرجع کا بیٹا، یہ اس کے باپ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، تو یہ کیسے اس کے پیسے کہاں پہ خرچ کرتا. تو یہ کہنا کہ یہ تو بڑے باتقوا ہیں، یہ تو سب اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی میں نہیں مانتا. اچھے کاموں میں خرچ بھی کرتے ہوں نا، خرچ بھی کرتے ہوں تو پھر بھی جائز نہیں ہے کہ آپ خلاف نص فتویٰ دے دیں، خمس دینا ہمیں واجب ہے. آغا ایسے تو حضرت نوح کے بیٹے بھی اور ان کی بیوی بھی خلاف تھی ان کی. اور تو یہ مراجع حضرت نوح نہیں ہے، مراجع معصوم نہیں ہے، مراجع حضرت نوح نہیں ہے، مراجع کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھئی یہ فتویٰ ان کا ہے نا، فتویٰ تو ان کا ہے کہ بھئی خمس دینا ہمیں واجب ہے. کیوں حدیث کے موافق فتویٰ نہیں دیتے؟ اس کا فتویٰ ہمیں اس فتوے کا حدیث ہمیں نکال کے دینا ہوں. اور جب شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف حدیث کے روح سے فتویٰ دیتے ہیں، اس کا حدیث کا میرا اسپیچ آپ، میں نے سیریز کیا اس پہ، وہ میری سیریز کو دیکھیں، حدیث کیا کہہ رہا ہے کہ خمس کہاں خرچ کرو، اور یہ کیا فتویٰ دیتے ہیں. تو پھر خود آپ دیکھ لو، خود دیکھ لو کہ جو مال امام ہے، مال امام ہے، وہ مال امام ہے، ان کو دینا واجب نہیں ہے. امام نے نہیں فرمایا کہ ان کو دے دو، تو یہ کی کہتے ہیں ہمیں واجب دینا واجب ہے. امام زمانہ نے یہ ایک تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اگر اس کی کوئی حدیث ہے، علماء دیکھ رہے ہیں، میں نے $2 لاکھ کا نام کیا نا. تو آپ لوگ جو مراجع کو مانتے ہیں، آپ کے علماء ہیں، وہ جا کے اگر پیسے نہیں چاہیے تو کم از کم مجھے شرمندہ کرنے کے لیے وہ حدیث نکال دیں کہ بھائی یہ اس دلیل کے روپ پہ مراجع کو مال امام دینا واجب ہے. اگر نہیں ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، میں 9 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں اور میں نے کہہ دیا کہ قیامت تک نہیں لا سکیں، تو پھر جان لو کہ اس غلط فہمی سے نکل جاؤ کہ یہ لوگ حدیث کی روح سے فتویٰ دیتے ہیں. بھائی میں نے حق کہا آپ کو، یہ حدیث کے خلاف فتویٰ بھی دیتے ہیں اور حدیث عوام سے چھپاتے بھی ہیں. تو ان کا کیا کردار بنا؟ ان کا کردار بنا نا بلعم باعور کا، ان کا کردار وہی ابو حنیفہ. یہ لوگ ابو حنیفہ، جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ سے چھپاتے ہیں اور اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہی ابو بکر یہی ہیں، عمر یہی ہیں، عثمان یہی ہیں، معاویہ، یہ سب کچھ ہیں، یہی ہیں آپ کے مراجع. اس کا تعارفات اپنی جگہ، لیکن حق وہی ہے. تو اس کا سلوشن بھی تو بتائیں آگا. سلوشن یہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے اہل بیت کی اتباع کریں، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، لوگوں کی بولنے کی اتباع نہ کریں. علماء کا کام ہے کہ شیعہ عوام تک اہل بیت علیہ السلام کے حدیث پہنچا دیں. جو عالم آپ کو حدیث پہنچاتا ہے، حدیث سناتا ہے، سنت سناتا ہے، اس کی بات سنیں. جو فتویٰ دیتا ہے، فتویٰ نقل کرتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ آپ کو دین سے دور کر لیتا ہے، وہ غلط راستے پہ آپ کو لے کے جا رہا ہے. تھینک یو سسٹر، اب دوسروں کی باری ہے. تھینک یو میرے بہن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.